نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ اپنے کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے۔ بے روزگاروں کو حلال و پاک رزق کا برکت کا روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو بہت بڑی فیاض اسٹار وہ ٹی وی کی جانب سے حاضر ہے، اور اللہ پاک کی فضل کرم سے سب سے پہلے تو دل کی گہرائی سے میں آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک کی آمد پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن ہیں رمضان مبارک کے، یہ گنتی کے چند دن ہیں اور بہت ہی قیمتی دن ہیں۔ ان دنوں میں اور ان راتوں میں جو بندہ جتنی عبادت کر لے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ یہ رنگ لانے والی عبادات ہیں، دنیا میں بھی نفع دینے والی ہیں اور آخرت میں بھی نفع دینے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود سے دوں گا، یعنی دنیا میں بھی انہیں کامیاب کروں گا اور موت کے بعد جو ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک ایک تراویح کا ایک ایک سجدہ جو ہے خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے بیچ ہے اس سے افضل ہے۔ تو اتنا بڑا قیمتی اعمال، اور پھر اور بھی زیادہ قیمتی اعمال یہ ہیں کہ اس مبارک مہینے میں نوافل جو ہوتے ہیں یہ فرض میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایک فرض جو ہوتا ہے 70 میں تبدیل ہوتا ہے۔ چند بہنوں بھائیوں کی خواہش پہ کہ جی صلاۃ حاجات کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے میں آج بات کروں گا کہ صلاۃ حاجات چونکہ بہت ہی ضروری عبادت ہے، اور ہم سب لوگ چونکہ دنیا کی ضرورتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا کے حاجات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ خلق الانسان ضعیفا، تو یہ ایک عمل ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جب تمہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف ہوتی ہے، تو مجھ سے عبادت کے ذریعے سے طلب کرو۔ سب سے بڑی عبادت جو ہے، جب یہ نماز فرض ہوئی تو حضرات اصحابہ کرام کو بہت زیادہ اس سے مسرت و خوشی ہوئی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں نماز ملی، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے تاکہ ہمیں ایک بہت بڑا سورس حاصل ہوا کہ آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے، اور اے اللہ اس کی برکت سے آپ سے مانگنے والے بنیں گے۔ تو واقعی عبادت جو ہے، نماز جو ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ اور پھر رمضان مبارک میں ایسی عبادت کی جائے کہ حاجات کے لیے دعائیں مانگی جائیں، حاجات کے لیے ضرورت کو پوری کرنے کے لیے صلاۃ حاجت ادا کی جائے۔ تو صلاۃ حاجت کے لیے کوئی ایسا ٹائم مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت جب آپ کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ وضو بنائے اور 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی نیت مان کے کھڑا ہو جائے۔ اس سے قبل کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں تو میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، گنتی کے چند دن ہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، نہ کہ صرف تم پہ فرض کیے گئے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم لوگ متقی بنو، تقویدار بنو، اور تمہاری زندگی سنورے اور تم لوگ پرہیزگار بنو۔ تو اسی حوالے سے یہ جو رمضان جو ہے بہت قیمتی ہے، اس کی عبادات بھی قیمتی ہیں، اور اس کے بیچ میں اگر لوگ صلاۃ حاجت کی نماز پڑھ کے اللہ پاک سے مانگنے والے بنے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے، باقی عطا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، عطا وہ رب بھی کرتا ہے اور اسی کی توفیق سے ہی بندہ مانگ سکتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، حضرات صحابہ کرام بہت ہی زیادہ اللہ پاک سے مانگتے تھے اور بہت ہی زیادہ اللہ پاک کے ہاں گڑگڑاتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے گھر آٹا ختم ہو تو اس کی گھر والی نے کہا کہ ہمارے گھر آٹا نہیں ہے، تو اس کے میاں نے اسے کہا کہ دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھ کر اپنے رب سے مانگ لو۔ تو آپ بھی اچھی طریقے سے وضو بناؤ اور میں بھی اچھی طریقے سے وضو بناتا ہوں، دونوں میں وضو بنایا اور 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھی، اور جو ہی دعا ختم کی تو دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے، تو اس کی گھر والی اٹھی تو دیکھا، کیا دیکھتی ہیں کہ کمرے میں ایک پرانی چکی پڑی ہوئی ہے، خود سے چل رہی ہے،
اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ یہ آئی اور اس نے سارا ماجرا دیکھا اور اس نے اپنے میاں کو بلایا، میاں نے بھی سارا حال دیکھا۔ انہوں نے ان کے گھر میں جتنے بھی موجود برتن تھے سارے اس آٹے سے بھرے، کافی سارا آٹا انہوں نے جمع کیا، سٹور کیا۔ جب ان کی ضرورت سے فالتو ہوا تو یہ پریشان ہوئے کہ اب اس کا حل کیا ہوگا۔ انہوں نے دیکھنا چاہا کہ بھائی اس میں یہ آٹا کہاں سے آتا ہے، یہ گندم کہاں سے آتی ہے اور یہ آٹا کس طریقے سے نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے وہ چکی کے پاس گئے، چکی کو روکنے کی کوشش کی اور اس کا ڈھکن اوپر سے اتارا، دیکھا تو اس میں گندم کا ایک دانہ تھا۔ جو انہوں نے چکی رکھی تو چکی بند ہو گئی، کھڑی ہو گئی۔ یہ صحابی بھاگتے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا، ساری جو کارگزاری تھی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چلی ہوئی تھی، آپ لوگوں نے اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے غیب سے آپ لوگوں کے لیے نظام چالو کیا۔ اگر آپ لوگ اس کو نہ چھیڑتے اور اس کو چیک نہ کرتے، نہ دیکھتے تو یہ چکی جو تھی یہ قیامت تک جاری رہتی۔ کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ تو اللہ پاک سے جو لوگ مانگتے ہیں ان صلاۃ حاجات کی برکت سے، میرے بھائی دوستو، ایسے غیب سے مددیں آتی ہیں کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگی۔ صرف دیر و عمل کی ہوتی ہے اور اپنی ترتیب کی ہوتی ہے، اپنی اپنے اصلاح کی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی اچھی طریقے سے اصلاح کر لے اور اپنے اعمال کو ڈیولپ کرے۔ ٹھیک ہے، تو صلاۃ حاجت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم لوگ مدد طلب کرو مجھ سے صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اور میری امداد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں صبر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، عبادت جو ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں صفات ہوتی ہیں۔ صبر بھی ایک صفت ہے اور اسی طرح متقی ہونا بھی ایک صفت ہے، مومن بھی ایک صفت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَاسِبِينَ، اور کاسبین، اچھا کاسب جو ہوتا ہے وہ بھی ایک صفت ہے۔ تو جن لوگوں میں صفات ہوتی ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ سب سے پہلے صبر کی بات ہوئی، تو صبر کی بات کیوں ہوئی کہ میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ کریم نے صبر کی تلقین کی ہے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو ڈسٹرب کرے گا۔ اور آپ کو اگر 1-2 رکعت نفل پڑھتے ہو یا میری طرف رجوع کرو گے تو وہ آپ کو منع کریں گے۔ اگر آپ اس پہ صبر کر لیتے ہو، دل کو تسلی دے دیتے ہو، نفس کو تسلی دے دیتے ہو، اور اس کے علاوہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، بارش بھی برس رہی ہے، دل بھی نہیں چاہتا ہو، نہ چاہتے ہوئے آپ لوگ اٹھتے ہو، سارا یعنی کہ اپنے آپ کو وضو بنا کے بوٹ شوٹ اتار کے ساری یعنی کہ اس پہ صبر کر لیتے ہو، اور پھر آپ لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو اور 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی نیت باندھ لیتے ہو۔ پہلی رکعت میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو، دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر سلام پھیر لیتے ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لو، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لو، اور پھر اس کے بیچ میں اپنے سارے حاجات کی دعائیں طلب کر لو، جو آپ کی حاجت ہے جس حاجت کے لیے، اور ساتھ میں اس کا تصور بھی دل میں اس کا گھماتے رہو۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے جو ہے نا، جب حاجت کی دعائیں پوری ہو جائیں گی پھر آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے، پھر درود شریف پڑھ لینا ہے اور دعا ختم کر دینی ہے، اور پھر اگر ہو سکتا ہے تو حسب توفیق سے صدقہ بھی دے دینا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، حاجات ضروریات کا تعلق بھی وسائل سے ہے، یعنی کہ وسائل سے کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں وسائل دیے ہوئے ہیں، ان وسائل کو جب ہم لوگ صحیح طریقے استعمال نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یعنی کہ اپنے آپ میں تبدیلی بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ وسائل، ابھی یہ آنکھیں اللہ پاک نے ہمیں اچھا دیکھنے کے لیے دی ہوئی ہیں کہ اس سے ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، ان آنکھوں سے ہم اچھی اچھی نعمتوں کو دیکھیں، ان آنکھوں سے ہم بیت اللہ شریف کو دیکھیں، ان آنکھوں سے ہم مسجد کا راستہ دیکھیں۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بجائے یہ کہ ہم ان کو اچھی اچھی چیزوں کے لیے اپنی نظر استعمال کریں، ہم اس سے مطلب ہے کہ فحش چیزیں دیکھیں، اور میرے بھائی بزرگ دوستوں کسی ماں بہن پہ بری نگاہ ڈالیں، تو یہ جو ہے یہ وسائل کا جو ہے غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح زبان کا، جو اس زبان سے ہم اللہ کا کلام بیان کریں اور میرے بھائی بزرگ اچھی اچھی باتیں کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے لیے استعمال کریں۔ اب اس کے بجائے ہم اس کو
غیبت اور چغلی اور جھوٹ کے لیے استعمال کریں تو یہ بھی وسیلہ، یہ جو وسائل ہیں یہ غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کو اللہ پاک نے ہمیں اچھا پکڑنے کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح پاؤں کو پہ چلنا جو ہے مسجد کی طرف چلا جائے، ہم اس پہ سینما گھروں اور مختلف کے جو اللہ پاک کی ناچاہتی والی جگہ ہیں اس پہ ہم لوگ شیطان کی چاہنے والی جگہوں پہ ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو وسائل ہیں یہ بھی ہم لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جب یہ وسائل بھی صحیح استعمال ہوں، ہماری آنکھوں کے استعمال صحیح ہو جائے، ہمارے کانوں کے استعمال صحیح ہو جائے، ہمارے ہاتھوں کے استعمال صحیح ہو جائے، ہمارے پاؤں ٹانگوں کے استعمال صحیح ہو جائے، ہمارے دل کا استعمال صحیح ہو جائے، دماغ کے استعمال صحیح ہو جائے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے جب آپ صحیح استعمال ہوگے تو فوراً ہی مدد آئے گی۔ حضرات صحابہ کرام کی مدد اس لیے فوراً ہوتی تھی، جب ان کے باغوں کو بارش کی ضرورت ہوتی تھی فوراً 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھ لیتے تھے اور برسات ہوتی اور ان کا باغ سیراب ہو جاتا۔ اسی طرح گھر کی تمام ضروریات پوری ہوتی۔ تو وہ کیونکہ ان کی زندگی بنی ہوئی تھی، ان کا ہاتھ پاؤں دل دماغ آنکھیں کان ساری چیزیں جو تھیں بالکل صحیح استعمال ہوتی تھیں۔ نہ تو وہ غیبت کرتے تھے، نہ وہ جھوٹ بولتے تھے، نہ کسی کو ایذا پہنچاتے تھے، نہ کسی کو نقصان پہنچاتے تھے۔ آج ہم لوگ میرے بھائی بزرگ دوستوں ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کر کر کے تھک جاتے ہیں، اپنے مرے ہوئے بہن بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو کتنا سخت گناہ ہے، کتنی سخت پکڑ ہے۔ اسی طریقے سے حرام کھانا، ناجائز کرنا اور مطلب ہے کہ رشوت لینا، یہ ساری چیزیں جو ہے میرے بھائی بزرگ دوستوں یہ وسائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر جو امداد اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے تو وہ بھی رک جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ اگر فرض کے ایک انجینئر ہو، جس چیز مقصد کے لیے آپ ایک چیز کو ڈیولپ کرتے ہو اور وہ چیز اس مقصد کے لیے استعمال نہ لگے نہ آئے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ بھی خفا ہوگی، بھائی اس چیز کو میں نے اس مقصد کے لیے تو بنا ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ کریم نے اس بندے کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہونے کے لیے، کہ ہم لوگوں کی نفع آسانی کے لیے استعمال ہوں، غلط سوچ سے بچیں، اپنی اصلاح کریں۔ تو دعا ہے، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ تو یہ صلاۃ حاجات پڑھنے پہ جو حاجات کی جو نماز تھی اس کے بارے میں نے تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی، اور اس پہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ان کو بروئی خیال لائیں۔ تو میرے بھائی دوستو وہی امداد ہے ہوگی، جیسے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مرچ تھی وہ کڑوی تھی، آج بھی کڑوی ہے، اور جو چینی جو گڑ ہوتا تھا، چینی گنا جو بھی تھا، پھل جو ہوتے تھے، کھجور پہلے بھی میٹھی تھی ابھی بھی میٹھی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو کہ تو آ رہی ہیں، لیکن اگر بدلے ہیں تو ہم لوگ بدل رہے ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ جب ہمارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے تو سارے مسئلے ہمارے حل ہوں گے۔ کوشش کریں کہ ابھی سے ہم لوگ استغفار کر لیں، اس مبارک مہینے میں توبہ کر لیں اور اپنی حاجات رب ذوالجلال سے پوری کرائیں۔ جب ہم لوگ توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، دل سے اللہ پاک سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری کوئی ایسی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہوگی جو پوری نہیں ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقوں پہ زندگی گزارنے والا بنائے۔ جتنے بھی اللہ پاک نے ہمارے جسم میں جتنے بھی وسائل دیے ہوئے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دان دیے ہیں اور منہ دیا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے دل دماغ دیے، ٹانگیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہوئے ہیں، انگلی دی ہوئی ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے، ہم صحیح طریقے سے استعمال ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے، نفس و شیطان من چاہی زندگی سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رب چاہی زندگی گزارنے پہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تم سب کو دن دگنا چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت خوش رکھے کہ آپ لوگوں نے اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو فل دیکھا، اور آپ لوگوں نے میرے بھائی بھی آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، جتنے بھی ساتھی چینل پہ نئے ہیں ان سے یہی خواہش ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم آپ لوگوں کو مل سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک بھی کیجیے گا، اور سارے یار دوستوں میں مسئلہ جو ہے اس کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت خوش رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، ابھی سے استغفار کریں، توبہ کر لیں، اور جو بھی حاجت ہوتی ہے چھوٹی بڑی اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ یہی ربط ہے، جب اس ربط کو ہم قائم رکھیں گے اور اس چیز پہ ہم اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں گے اور بچوں کو بھی اسی طریقے سے تربیت کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اسی پہ جمع رہیں گے۔ آپ لوگوں کی زندگی کے بعد بھی ان کو یقین بنائے گا کہ بھائی واقعی ہمارے ماں باپ نے ہمیں تربیت یہ دی تھی کہ جو بھی ضرورت ہو، کھا بول کا تسمہ ہی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگو، تو اس کے لیے ذریعہ جو ہے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔